تیری یاد، تیری پاکی، تیری بزرگ ترین صفات اور تیرے بزرگ ترین اسماء کا واسطہ دے کر مانگتا ہوں کہ تو میرے دن اور رات کو اپنی یاد سے، اپنی خدمت اور عبادت سے آباد کر دے، اور میرے تمام اعمال تیرے حضور میں مقبول قرار پائیں، یہاں تک کہ میرے سارے اعمال، دعائیں صرف ایک ہی ورد بن جائیں اور میں ہمہ وقت تیرے حضور میں حاضر رہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب الحکیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ پروردگار نے انسان اور جن کو خلق نہیں کیا مگر سوائے اپنی بندگی کے، عبادت کے، اور اس بندگی اور عبادت کے کمال تک پہنچانے کے لیے پروردگار نے اپنے انبیاءوں کو بھیجا تاکہ وہ انسان کو اس احکامات، اس شریعت کا پابند بنا سکیں کہ جس کے ذریعے سے وہ کمال تک پہنچتا ہے۔ ایک تو راستہ یہ ہے کہ انسان شریعت کا پابند رہے اور انسان اپنے واجبات کو ادا کرتا رہے، حرام سے اپنے آپ کو دور رکھے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے باطن کی پرورش کر سکتا ہے۔ لیکن پروردگار نے جہاں بدن کو خلق کیا وہاں روح کو خلق کیا، اور روح جو ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ کمال تک پہنچے کہ جس ہدف کے لیے اسے خلق کیا گیا ہے، اور جب اسے صحیح راستہ نہیں ملے گا، صحیح طرف اسے گائیڈ لائن نہیں ملیں گی، تو وہ یقیناً ادھر ادھر کی طرف جائے گی، کہ جیسے آج دنیا میں لوگ ایک ایسی طرف تلاش پر ہیں کہ جہاں ان کو کچھ سکون ملے۔ کبھی وہ شہروں کو چھوڑ جاتے ہیں، کبھی وہ زندگی کو ترک کر کر پہاڑوں پہ نکل جاتے ہیں، مگر جبکہ اسلام نے بالکل بھی اس چیز کی تعلیم نہیں۔ اسلام معاشرے میں رہ کر، لوگوں کے درمیان میں رہ کر، سوسائٹی میں رہ کر چاہتا ہے کہ انسان کمال پر پہنچے، اس لیے اس نے ہر طرح کے احکامات کو اپنی اس کتاب اور شریعت کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ انسان وہ تلاشی ہے اس سکون کا، اس اطمینان کا۔ اس سکون اور اطمینان کے لیے پروردگار نے اپنے اولیاءوں کو بھیجا، اور یہ سلسلہ علماء اور عرفاء تک ہم تک آ پہنچا کہ کیسے ہم اپنے باطن کی تربیت کریں۔ اصل معلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور پھر ان کے ساتھ ان کے بعد وہ راستہ کہ جو خود انہوں نے تعلیم فرمایا اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا۔ حدیث عنوان بصری ایک حدیث ہے کہ جو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم فرمائی۔ عنوان بصری جو ہے وہ تقریباً 94 سال کا بوڑھا ہے، جو مدینہ میں رہتا ہے اور علم کی تلاش میں ملک ابن انس کے پاس جاتا ہے، لیکن جب اسے پتہ چلتا ہے کہ رسول کا نواسہ اس شہر میں ہے تو وہ اپنے اس باطن کے حصول کے لیے، اس علم کے حصول کے لیے ان کے دروازے پر آتا ہے۔ مگر جب آتا ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام اسے پہلی دفعہ میں اسے بھیج دیتے ہیں، اور جو وہ چاہتا ہے اسے حاصل نہیں ہوتا۔ بس وہ جب گھر جاتا ہے اس کا دل ٹوٹتا ہے، اور یہ پہلا مرحلہ ہے سیر و سلوک کا، باطن کی پرواز کا، کہ جہاں اس کے اندر ایک یکجا، ایک بیداری پیدا ہوتی ہے۔ یہ بیداری کے لیے ضروری ہے کہ انسان کسی حادثے سے گزرے، کوئی نہ کوئی چیز اس سے چھن جائے، یا کوئی نہ کوئی چیز اس کے دل کو توڑ دے۔ یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ جہاں پر اس کے اندر یہ بیداری پیدا ہوتی ہے۔ پھر وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کی طرف جاتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، توکل کرتا ہے، اور پھر رسول خدا سے توسل کرتا ہے کہ ان کے نواسے کا دل نرم ہو جائے۔ اور اس کے بعد وہ دوبارہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے۔ اس دفعہ امام اسے بلا لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ حدیث اپنے مراحل کو طے کرتی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں علم کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام فرماتے ہیں علم حاصل ہونے سے نہیں، بلکہ علم نور ہے، خدا اس کے دل پہ چاہتا ہے، اتار دیتا ہے، بس اب اس دل کو ویسا کرنا ہے جیسا خدا چاہتا ہے۔ یہ کتاب سیر و سلوک کے ابتدائی راستے، اسی جو ہے وہ حدیث کی شرح ہے، جسے حضرت آیت اللہ عظمیٰ تحریری فضل اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ یہ ان کے دروس ہیں کہ جو پہلے جو ہے وہ ایک کتاب کی صورت میں فارسی میں ہمارے خدمت میں پہنچ چکے ہیں، اور یہ اس کا ایک ترجمہ ہے
جس کا ترجمہ ثقلین زیدی صاحب نے بہت ہی انتھک محنت کے ساتھ انجام دیا، اور جس کی تصحیح جو ہے وہ مولانا مدثر ترمذی صاحب نے انجام دی ہے۔ اور یہ ان متلاشی لوگوں کے لیے کہ جو سیر و سلوک کے راستوں کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سے پہلے ابھی تک کوئی ایسی مفصل کتاب اردو زبان میں ترجمہ نہیں ہوئی ہے۔ حدیث ہے کی شرح ہے اور ان مراحل کو یہ طے کرتی ہے کہ جہاں پر انسان کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ وہ حدیث ہے جسے آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شاگردوں کو کہتے تھے کہ یہ حدیث اپنی جیب میں رکھو اور اسے 2 دفعہ پڑھا کرو۔ اور اسی استاد کا سلسلہ علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور پھر ان کے شاگرد آیت اللہ سعادت پرور کہ یہ جہاں پر ہم یہ کتاب کے لیے ریکارڈنگ کرا رہے ہیں، یہ خود آیت اللہ سعادت پرور کا گھر ہے کہ جو اب آج ایک مدرسہ، ایک مانوی انسٹیٹیوٹ میں تبدیل ہو چکا ہے۔ اور آیت اللہ عثمان تحریری خود آیت اللہ سعادت پرور کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ خوب یہ معنویت اور روحانیت کا سلسلہ ہے کہ جو آج ہم تک پہنچا ہے۔ یہ کتاب بھی اپنے انہی مراحل کو طے کرتی ہے اور انسان آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھتا ہے، کیونکہ حدیث خود 2-2.5 صفحے کی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ اس کی شرح ہے کہ جہاں پر جو ہے وہ کتاب مختلف چیزوں کو بتاتی ہے کہ کس طرح انسان کو خدا کی بارگاہ میں توکل کرنا ہے، کس طرح انسان کو توسل اور ولایت کے راستوں کو طے کرنا ہے، کس طرح انسان کو اپنے نفس پر اپنے لقمے کے ذریعے سے قابو پانا ہے، کس طرح اسے اپنے اخلاق، بردباری اور صبر کے مراحل کو طے کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اصول علم کی کیا شرائط ہیں، کس طرح انسان اس علم کی وادی میں داخل ہوتا ہے۔ یہ کتاب ایک ایک مرحلہ سے ہوتی ہوئی چند فصلوں پر یہ مشتمل ہے، جہاں پہلی فصل روحانی تربیت کے تقاضے اور شرائط ہے، پھر دوسری فصل خدا کی جانب بڑھنے کا بہترین آغاز ہے، اور پھر یہ فصل جو ہے وہ آگے بڑھتی ہے اور پھر انسان کی تخلیق کا بنیادی مقصد اور اس کے مختلف پہلوؤں کو ذکر کرتی ہے۔ تو یہاں پر انسان کی زندگی میں مختلف اثرات کو بیان کرتی ہے، گناہوں سے دور رہنا، خود شیطان کے بارے میں گفتگو ہے کہ جہاں پر شیطان کس طرح اغوا کرتا ہے، شیطان کے قریبی دوست کیا ہیں، شیطان کہاں کہاں سے حملہ آور ہوتا ہے، شیطان کے شر سے بچنے کے طریقے کیا ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں آہستہ آہستہ انسان کو اگر اس طرف لے کے جاتی ہے کہ جہاں انسان خود ایک سالک بن جاتا ہے، کیونکہ اس کی کتاب کی ابتدائی میں استاد کی اہمیت بہت ضرور بتائی گئی ہے، مگر خود استاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان ان چیزوں پر عمل کرے تو آہستہ آہستہ اس کے لیے نور کا راستہ کھل سکتا ہے۔ قارئین کے جو بہت شوق رکھتے ہیں، چاہتے ہیں کہ ان کی باطن کی اصلاح ہو، اور وہ ضرور اس کتاب کو لیں۔ کتاب جو ہے وہ پاکستان میں مختلف جگہوں پر اویلیبل ہے، محفوظ بک اور اس کے علاوہ ظہور بک کہ جو کوئٹہ میں ہے، اس کے علاوہ انشاءاللہ باقی ڈیٹیلز جو ہے وہ آپ کو مل چکی ہوں گی۔ اور ضروری ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری شعور میں، معرفت میں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں وہاں ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے شعور کو بلند کریں اور اپنی معرفت میں اضافہ کریں۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں جو ہے وہ اس طرح کے بہترین معارف کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔